بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تیسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے اور یہ بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب سے عظیم فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا علم تجھے مبارک ہو، یعنی یہی وہ آیت ہے، آیت الکرسی۔ اس کے اندر اسے آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وسع کرسیہ یہ لفظ آ رہا ہے اس کے اندر آخر میں۔ جب میں پوری پڑھوں گا اس کا ترجمہ بھی کروں گا اور اس کی تفسیر بھی جو ہے نا آئے گی اور اس کی فضیلت بھی آئے گی، ٹھیک ہے نا، اس کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کرسی، آیت الکرسی، اسے آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کرسی کا لفظ آیا، وسع کرسیہ، کہ اللہ کی کرسی بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں اور وہ کتنی بڑی ہوگی؟ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید جیسے ہماری کرسی ہے، ہمارے گھروں میں جو کرسیاں ہوتی ہیں وہ کرسی ہوگی، نہیں۔ دیکھیں کرسی اللہ کی بہت بڑی ہے، اور جیسے ہماری کرسیاں ہیں یا اس جیسی نہیں ہے وہ، اب اور نہ اس جیسی ہم سمجھ سکتے ہیں، بس یہ کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی شان کے مناسب ہے۔ اور یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو متشابہات ہیں۔ متشابہات، قرآن پاک کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ آپ کو میں تھوڑا سا اس سے پہلے کچھ چیز سمجھاؤں گا کہ قرآن پاک کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک محکم ہے کہ جن کے معنی بھی واضح ہیں، ان کی مراد اور مفہوم بھی واضح ہے، جیسے کہ عام آیات احکام کی ہیں، اور ایک وہ آیتیں ہیں جیسے متشابہات کہ ان کے معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کرسی کا لفظ ہے، اب کرسی یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ کرسی کا معنی کرسی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، اب اللہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جیسے آتا ہے قرآن پاک کے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، اور اللہ فرما رہے خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے ہاتھ ہیں جیسا کہ ہمارے ہاتھ ہیں؟ نہیں۔ اس سے ہاتھ کا لفظ معلوم ہے، ید کا مطلب ہاتھ، ان الفاظ کے معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے، اس کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ تو اس آیت کو آیت الکرسی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک تو اس کے اندر کرسی کا لفظ ہے۔ اچھا، اب اس کی عظمت کیا ہے؟ عظمت، نبی علیہ السلام نے ایک تو فرمایا کہ سب سے افضل ترین اور عظیم جو آیت ہے وہ قرآن پاک کی، وہ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ ترجمے سے آگے جا کے واضح ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو جہاں پر جنات وغیرہ ہوں وہاں پر اگر یہ پڑھی جائے تو جنات بھاگ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو ایک فرشتہ ساری رات اس کے سرہانے کھڑا رہتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے صبح تک۔ اور ایک جو آخری فضیلت میں سنا رہا ہوں وہ سب سے بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ موت حائل ہے، موت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ ویسے تو ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے نا بھائی، لیکن جب یہ پڑھیں گے تو پھر موت سے ڈر
نہیں لگے گا، کیونکہ پیارے نبی نے فرما دیا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ آئیے اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ جب علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو پھر ال زبر آ جائے گی الف پر، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے کہ کوئی سجدے کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، الا ہو مگر وہی، کسی ذات کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، ہاں صرف الا ہو مگر وہی، اور وہ کون ہے؟ الحی زندہ ہے، القیوم قیوم، قیوم یہ قائم کا مبالغہ ہے، قائم کا مطلب جو چیز قائم ہے خود بخود، اور قیوم اس کا مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے کہ جو قائم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے، دوسروں کو بھی تھامے ہوئے ہے، دوسروں کو بھی سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، زمین اور آسمان کو، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ پاک سنبھالنے والا ہے، القیوم۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ لفظ آیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو چھوٹا میرا بیٹا ہے نا، تو اس کے ماموں کا نام بھی ہے قیوم، عبد القیوم، قیوم۔ ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قیوم جو ہے نا، یہ صرف یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے نا، اس کے ساتھ عبد لگے گا، تو عبد القیوم، عبد القیوم اگر نام ہے تو اس کو صرف قیوم کہنا، قیوم کر کے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، میں پڑھا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہ چھوٹا میرا بیٹا بولا کہ بابا جی مامو قیوم کا نام آ رہا ہے بیچ میں، مامو قیوم کا، تو بہرحال عبد القیوم، میں نے بھی قیوم کہہ دیا، پر چونکہ میں نے تو بچے کی بات نقل کی ہے نا، تو عبد القیوم کہنا چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں آتی ہو اس کو یعنی اللہ کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ سنہ کہتے ہیں سین زیر سی اور نون زبر نہ، سنہ سین کے زیر کے ساتھ ہے یہ، کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ اونگ کیا کہ ہلکا سا سونا، سونے سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے اسے اونگ کہا جاتا ہے، سنہ کہا جاتا ہے، تو اللہ کو اونگ تک نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اب یہ کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے قیوم کا لفظ آیا نا، کہ قیوم کا معنی کہ سنبھالنے والا، تمام چیزوں کا قائم کیا ہوا، ان کو بھی ٹھہرانے والا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہے کہ تمام چیزوں کو تو اللہ سنبھالے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ، جیسے ہم اپنی فطرت کے مطابق تھک جاتے ہیں تو اللہ بھی تھک جاتے ہوں، تو اللہ کی شان ایسی نہیں ہے، اللہ تھکاوٹ سے پاک، اللہ جسم سے پاک، اللہ اس طرح کا جسم جیسے ہمارا جسم ہے اس سے پاک۔ لا تاخذہ سنۃ، نہیں آتی اللہ کو اونگ، ولا نوم نہ نیند، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے، زمین اور آسمان بھی اس کے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ پہاڑ ہیں، اس کے اندر اشجار ہیں، اس کے اندر سمندر ہیں، اس کے اندر جانور ہیں، اس کے اندر انسان حیوان ہیں، سب اللہ کی ملک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، ایک جگہ ارشاد فرمایا کل اللہ ہی کا سارا کچھ ہے اور سب اللہ کے مطیع ہیں، سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اسی کی اجازت سے، یعنی اللہ کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا کہ وہاں جا کے کہے کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ ہاں اللہ جس کو خود اجازت دے، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، عالم دین کے بارے میں آتا ہے کہ کنبے کو جنت میں لے کے جائے گا، حافظ قرآن 10 آدمیوں کو لے کے جائے گا،
اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 2 لائنیں ہوں گی جنت میں، جو ہے نا میدان حشر میں 2 صفیں ہوں گی، ایک صف جنتیوں کی، ایک جہنمیوں کی۔ تو جہنمیوں کی صف میں سے ایک آدمی نکلے گا اور جنتیوں کی صف کے اندر ایک آدمی سے جا کے ملے گا اور کہے گا بھئی تو جنت میں جا رہا ہے؟ جی ہاں، جنت کی صف میں لگا ہوا ہے نا، جنت میں جا رہا ہے؟ ہاں میں جنت میں جا رہا ہوں۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں فلاں وقت میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، چلو اپنے رب سے سفارش کر دو میری بھی، آج میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، سفارش کر دو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ اپنے رب کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی صف میں کر لو، ہاں جس کو اللہ اجازت دے دیں، ورنہ کسی کی بولنے کی جرت نہیں ہوگی وہاں پر۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کا روب اتنا ہوگا، جلال اتنا ہوگا، انبیاء جو ہے نا وہ نہیں بولیں گے، انبیاء سفارش کے لیے نہیں جائیں گے، امتیں ان کے پاس آئیں گی لیکن وہ نہیں جائیں گے سفارش کے لیے۔ آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب آئیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ ایسا روب ہوگا، فرمایا کہ وہ اس دن ایسا خوف ہوگا کہ جو حاملہ عورت ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے نشہ کیا ہوا ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن نشہ نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو جائے کہ کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، کہتے آوازیں ڈریں گی، کپ کپائیں گی اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا ہمس کے علاوہ کوئی، ہمس علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ ہمس کہتے ہیں، ہمس کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہیں دے گی۔ ہمس کہتے ہیں جوتوں کی آہٹ، یعنی پاؤں کی آہٹ، جوتے بھی اس وقت نہیں ہوں گے کیونکہ ننگے پاؤں حشر ہوگا، تو جو پاؤں کی جو آہٹ ہوگی چلنے کی وہ تو ہلکی سنائی دے گی، لیکن اس کے علاوہ کسی کی آواز نہیں آئے گی، سناٹا ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اس کی اجازت سے، یعنی کوئی وہاں پر جرت نہیں کرے گا سفارش کرنے کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی انسانوں کے اگلے حالات پچھلے حالات سب کو جانتے ہیں اللہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا کچھ بھی، یعنی لوگ اللہ کے علم میں سے کچھ احاطہ کر لیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ولا یحیطون، اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اللہ جسے چاہیں جو علم دے دیں اللہ۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہے لیکن ایک دم بھول جاتا ہے، تو یہ یاد کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، تو وہ ایک مرتبہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا الحمدللہ، اس کے بعد بھول گئے، آگے کچھ نہیں آیا اور بیٹھ گئے۔ اس لیے بعض علماء نے اب یہ فتویٰ دے دیا کہ کوئی الحمدللہ بھی کہے گا تو اس کا خطبہ ہو جائے گا۔ تو بھئی یہ ذہنوں میں ڈالنے والا اور یاد کرانے والا یہ اللہ ہی ہے، اگر اللہ دے دیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کھینچ لیں تو بھی بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرنے والے ہیں۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے اللہ کی کرسی زمین اور آسمان کو۔ زمین اور آسمان کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہوگی۔ ایک صحابی نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ رکھا ہو۔ انگوٹھی کا حلقہ چھوٹا سا تھا نا گول، بہت بڑے میدان کے اندر وہ رکھ دیا جائے تو ایسے ہی زمین اور آسمان کو اس کرسی کے اندر رکھ دیا جائے تو یہ زمین اور آسمان ایسے لگیں گے جیسے وہ حلقہ انگوٹھی کا لگ رہا ہے چھوٹا سا، تو وہ کرسی اللہ کی کیسی بڑی ہوگی۔ وسع
कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। वला यऊदुहु, और अल्लाह को थकाती नहीं है, हिफ्ज़ुहुमा, इनकी थकावट, इनकी हिफाजत, यानी इन दोनों की ज़मीन और आसमान की अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं, इनके अंदर जो चीज़ें हैं उनकी अल्लाह हिफाजत कर रहे हैं, अल-क़य्यूम है, और कि उनको थामे हुए हैं, तो ये सारा निज़ाम अल्लाह चला रहे हैं। तो इनको हो सकता है किसी के ज़हन के अंदर ये सवाल आ जाए अल्लाह थक जाएगा, तो फरमाया वला यऊदुहु, नहीं थकाती अल्लाह को, हिफ्ज़ुहुमा, इनकी हिफाजत, वहुवल अलिय्युल अज़ीम, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत बालातर हैं, अली बालातर, और अज़ीम अज़मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा अज़मत वाले हैं, वहुवल अलिय्युल अज़ीम। यहाँ तक आयतुल कुर्सी ख़त्म हो गई और इसका तर्जुमा भी ख़त्म हो गया। तो भाई आयतुल कुर्सी इसको पढ़ना चाहिए, रात को सोते वक़्त इसको ज़रूर पढ़ें। जब इंसान इसको रात को सोते वक़्त पढ़ेगा और अगर तर्जुमा भी साथ याद कर ले, तो तर्जुमा मैंने आपको सुना दिया, आप इसको तर्जुमा जो है ना इससे ख़ुद याद करें। अच्छा, जो रात को पढ़ेगा तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता इसके सरहाने खड़ा कर देंगे। और इसके अंदर एक और बात भी है, एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर वज़ू करेगा, वज़ू करे, फिर आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर दाहिनी करवट पर सो जाए, फिर रात को जब भी उसकी जाग खुलेगी तो वो जो दुआ भी मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। और एक और फजीलत इसकी कि रात को वज़ू करके सोया, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया, फरमाया कि एक फ़रिश्ता अल्लाह ऐसा मुकर्रर फरमाते हैं जो सरहाने खड़ा नहीं हो रहा बल्कि उसकी अंदरूनी कपड़ों के अंदर, जब बुनियान पहनी होती है ना, तो उसके अंदर घुस जाता है, इतना करीब हो जाता है फ़रिश्ता, उसके अंदरूनी कपड़ों के अंदर रात गुजारता है और उसके लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, ए अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, फ़इन्नहू बाता ताहिरन, ए अल्लाह ये तो पाक हो के सोया है, इसकी बख्शिश कर दे, इसकी मग़फ़रत कर दे। अब फ़रिश्ता दुआ कर रहा है, दुआ फ़रिश्ता करे और कबूल ना हो, उसके लिए सारी रात मग़फ़रत की दुआ करे तो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे भाई, तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। तो आयतुल कुर्सी इसका तर्जुमा भी याद करें और इसको रोज़ाना पढ़ें भी, घर से जिन्नात ख़त्म हो जाएंगे, और इसको रात को भी पढ़ें और तो रात सारी रात हिफाजत करेगा एक फ़रिश्ता। इसको हर नमाज के बाद भी पढ़ें तो मौत और आप जन्नत और आपके दरमियान सिर्फ मौत हायल होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।